Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما طعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ كنت في من حمله حتى أدخلناه الدار، فقال يا ابن أخي اذهب فانظر من أصابني ومن أصاب معي. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت کم عمر تھے، 10 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کا زخم لگایا گیا اور وہ زخمی ہو گئے، تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت کو اٹھا کر ان کے گھر تک لے گئے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھتیجے تم ذرا جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کس نے مجھے زخمی کیا اور میرے علاوہ اور کن لوگوں کو زخم آئے، ان کو دیکھ کر آؤ۔ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا، نصرانی، عیسائی تھا، اور وہ کسی کا غلام تھا، حضرت مغیرہ کا غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لولوا۔ تو وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ میرا ایک کام کر دیجئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے آقا نے مجھ پر جو آمدنی لانی مقرر کی ہوئی ہے کہ روزانہ اتنی آمدنی لا کر مجھے دیا کرو، وہ زیادہ ہے، آپ میرے آقا سے کہیے کہ وہ میرے اوپر سے یہ آمدنی کم کر دیں۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو آقا ہوتے تھے غلاموں کے، وہ اپنے غلاموں پر ایک مقدار مقرر کر دیتے تھے کہ تم روزانہ جا کر کماؤ،
محنت مزدوری کرو، اتنی آمدنی لا کر ہمیں دیا کرو. اس کو خراج کہتے تھے. تو اس نے کہا کہ میرا جو خراج ہے وہ انہوں نے میرے آقا نے یعنی حضرت مغیرہ نے زیادہ مقرر کر رکھا ہے، تو کچھ کمی کرا دیجیے اس میں. حضرت عمر نے پوچھا کہ کتنا خراج ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ تم کاریگر آدمی ہو. وہ کاریگر تھا اور دستکاری کے کام کیا کرتا تھا، چیزیں بنایا کرتا تھا. تو تم کاریگر آدمی ہو، تو اتنی روزانہ اتنی آمدنی لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوتا. تو وہ کچھ اس بات پر ناراض ہو گیا، دل میں ناراض ہو گیا. پھر حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے لیے ہمارے لیے ایک چکی بنا دو. تو ایک چکی بناؤ ایک اچھی سی، تو وہ اس کی تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے. تو اس نے چلتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ اسے یاد رکھیں گے. ایسی چکی بناؤں گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. دماغ میں اس کی یہ بات تھی کہ کسی وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچائے گا. تو ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے. تو حضرت فاروق اعظم کا معمول یہ تھا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آتے تھے کہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو برابر کر دیا کہ صفیں سیدھی رہیں. اس کا بڑا اہتمام تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ بھائی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اور اگر صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سب لوگوں کو تاکید فرماتے تھے کہ بھائی اہتمام سے اپنی صفیں درست کر لیں. ذرا بھی کوئی آگے پیچھے ہوتا تو اس کو آپ ایک لائن میں کر دیتے تھے. اور حضور کے بعد خلفائے راشدین کا معمول بھی یہی رہا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، خاص طور پر ان کا روایات میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ صفوں کے اندر چکر لگا کر دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی آگے تو نہیں بڑھا ہوا. آگے کوئی آگے بڑھا ہوتا بھائی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، کوئی پیچھے ہٹا ہوا تو فرماتے آگے ہو جاؤ. تو یہ معمول تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ صفوں کے درست کرنے کی بڑی تاکید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگ اس کا پورا اہتمام نہیں کرتے، اور جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفوں کی درستی کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان دلوں میں تفرقے پیدا ہو جائیں گے. تو آج وہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے سے صفیں درست کرنے کی. تو فاروق اعظم ایسا جب داخل ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو صفیں برابر کرنے کا لوگوں کو تاکید کرتے ہوئے صفیں برابر کرتے ہوئے آیا کرتے تھے. تو جب صفیں برابر کر کے مصلی پر پہنچ گئے اور وہ وقت تھا فجر کا، اس وقت جٹ پٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے جب نماز شروع کر رہے. کیا وقت تھا کوئی زمانے میں بجلی اور روشنی چراغ وغیرہ کا رواج نہیں تھا اتنا زیادہ، تو اندھیرا سا ہوتا ہے. تو جس وقت اپنے مصلی پر پہنچے اور اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، تو یہ شخص ابو لؤلؤہ کہیں طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جلدی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک نیزے سے وار کیا. نیزے سے وار کیا. حضرت فاروق اعظم نے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ اتنے میں ابھی نیت ہی باندھی تھی کہ اس نے وار کر دیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کی وجہ سے گر گئے زمین پر، اور گرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی دیکھو مجھے کس شخص نے یہ وار کیا ہے. لیکن اس حالت میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نماز کو مؤخر کیا جائے. چنانچہ خود تو
یہ گر گئے زخمی ہو کر. پچھلی صف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ کر اپنی جگہ مصلی پر آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھاؤ، تاکہ نماز اپنے وقت سے مؤخر نہ ہو اور لوگوں کی نماز قضا نہ ہو. اس وقت جبکہ جان پر بنی ہوئی ہے اور زخم لگ گیا ہے، اس وقت بھی حضرت فاروق اعظم نے اپنے لوگوں جماعت کی نماز کو پس پش نہیں ڈالا، ورنہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ نماز میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جاتی، ہو سکتا ہے نماز قضا ہو جاتی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو آگے بڑھا دیا، وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں فجر کی پڑھائی، لیکن بہت مختصر. فجر کی نماز میں ویسے مصنون یہ ہے کہ لمبی صورتیں پڑھی جائیں، طوال مفصل. خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. بعض اوقات سورہ فجر کی نماز میں پورے سورہ یوسف پڑھ لی، سورہ نحل پڑھ لی، ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے. لیکن اس روز عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، تو اس واسطے انہوں نے مختصر نماز پڑھائی، مختصر سے مختصر کر کے جلدی نماز پوری کی. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ سنت کے جو آداب ہیں نماز کے، وہ حالات کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو یہ نہیں کہ بھائی چونکہ لمبی نماز پڑھانی ہے لہذا فجر کی نماز میں ہمیشہ لمبی صورتیں ہی پڑھنی ہے، بلکہ اگر کبھی اس قسم کی کوئی صورت پیش ہو جائے حادثے وغیرہ کی تو مختصر بھی کی جا سکتی ہے. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر نماز پڑھائی. وہ شخص جو تھا جس نے حضرت فاروق اعظم پر وار کیا تھا، اس نے دیکھا کہ اب اگر میں نے وار تو کر دیا ہے اور اب اندیشہ ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، تو اس نے نیزہ ہاتھ میں لے کر بلا امتیاز ادھر ادھر گھمانا شروع کیا کہ جو بھی لپیٹ میں آئے اس کو نیزہ لگ جائے. چنانچہ اس نے چاروں طرف نیزہ گھما گھما کر وہ لوگوں کو اپنے سے دور کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 17 آدمیوں کو مزید زخمی کیا. اس نے اسی صف اول کے 17 آدمی صحابہ اور تابعین تھے، ان کو زخمی کیا. اور جب ان کو زخمی کر کے باہر بھاگنے لگا تو کسی جو اگلی صف کے ایک صاحب تھے انہوں نے ایک بڑی سی چادر ان سے لے کر اور وہ اس کے اوپر ڈالی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے اور بھاگ نہ سکے. تو چادر اس کے اوپر ڈالی تو وہ بے بس ہو گیا، اور جب اسے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا رہا ہوں تو پھر اسی نیزے سے خودکشی کر لی، وہیں پر اپنے آپ کو مار لیا. اور خودکشی کرنے کے بعد وہ خود بھی مر گیا. جب نماز ختم ہوئی تو صورتحال ایسی تھی کہ صفیں دور تک جاتی تھی نماز کی. تو جو اگلی صف کے لوگ تھے ان کو تو پتہ لگ گیا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے، حضرت فاروق اعظم کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. جو دور پچھلی صف کے لوگ تھے تو ان کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا قصہ ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کی انہوں نے آواز سنی اور پھر حضرت عمر کی آواز تو آئی نہیں، حضرت الرحمن ابن عوف کی آواز آئی اور انہوں نے جلدی سے نماز پوری کر لی. تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا